تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پوری تیاری ہو گئی نا اور اللہ کی طرف سے اذن بھی ہو گیا جانے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اجازت ہو گئی کہ میرے محبوب اب چلے جائیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا منصب یا بڑی ذمہ داری تھی نا حضور کے درپیش، وہ یہ تھی کہ جو خون کے پیاسے تھے ان کی ہی امانتیں بھی حضور کے پاس پڑی تھی۔ وہی قبیلوں کے سردار جو مارنا چاہتے تھے ان کی امانتیں بھی حضور کے پاس ہی پڑی تھی۔ دین نہیں مانتے تھے حضور کا، حضور کو امین مانتے تھے، حضور کا کلام نہیں مانتے تھے لیکن حضور کو سچا کہتے تھے۔ امانتیں ان کی حضور کے پاس پڑی۔ حضور کو چیلنج درپیش تھا کہ بے شک یہ میرے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر میں نے ان کی امانتیں واپس نہ کی، بے شک میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، یہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، تو میری ذات کے اوپر ایک یہ تانا آ جائے گا کہ محمد رسول اللہ نے دشمنی کے وقت، قتل کے وقت شہر چھوڑتے ہوئے اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی قبض کر لیں۔ سب سے بڑا چیلنج حضور کو یہ تھا کہ ان کو امانتیں بھی مل جائیں اور میری یہاں سے ہجرت بھی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ ہم راز رسول علی اور خیبر شکن علی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے کیا بات ارشاد فرمائی وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا اتشک ببردی ھذا الخضرمی، اے علی یہ میری سبز چادر لے لو جس کو اوپر اوڑھ کے حضور خود سوتے تھے۔ اے علی یہ میری چادر، سبز چادر لے لو، سو جاؤ میرے بستر پہ آرام سے، اب تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو تمہیں ناپسند ہو۔ کرنا کیا ہے؟ یہ چادر لے کے سو جاؤ، یہ امانت فلاں کی ملکیت، فلاں کی چیز، فلاں کے درہم، فلاں کے دینار، فلاں کی چاندی، فلاں کا سونا، فلاں کا چمڑا، فلاں کی تلوار، فلاں کی زرہ، فلاں کا خود، فلاں کی بکریاں، فلاں کے سامان۔ اے علی ایک ایک شخص کو اس کی امانت واپس کرنا اور پھر میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ امانتیں واپس کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی دی نا، تو حضرت علی اس کے اوپر نا اکثر اپنی زندگی میں شعر پڑھتے تھے، ایک مصرع پڑھتے تھے، کہتے تھے وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرًا مَنْ وَطِيَ السُّرَىٰ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ، میں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ذات کی حفاظت کی ہے جس ذات سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا جو خدا کے گھر کا طواف کرے۔ میں نے اپنی ذات کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الہ من المکر، وہ اللہ کے رسول جس کے خلاف کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑی قدرت والا ہے اپنے رسول کو اس مکر سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس رسول کے بستر پہ لیٹا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو واپس کرنے کی میری ڈیوٹی لگی۔ اب سفر ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا تھا کہ لا تعجل، جلدی نہیں کرنی، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی اچھا رفیق بنائے گا، تم اس کی سنگت میں ہجرت کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی نا، تو یہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ آشنائے مزاج رسول تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ پہلی بار کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کو رکھے یا آخرت کو چن لے، تو اللہ کے بندے نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا ہے، تو صحابہ چپ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے۔ انہوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں سمجھتا ہوں نا کہ میرے محبوب نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ آشنائے مزاج تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے چونکہ حضور کے بیٹی تھے، یار تھے، اس لیے جب حضور نے اعلان کیا تو پہلے جو 4 بندے مسلمان ہوئے ان میں حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے۔ پہلے 4 مسلمان تھے، زید بن حارثہ حضور کے غلام، حضور کے دوست حضرت ابوبکر صدیق، حضور کی بیوی خدیجہ بنت خویلد اور حضور کے بھائی علی بن ابی طالب۔
یہ پہلے 4 بندے جو مسلمان ہوئے، تو یہ حضور کو سارا جانتے تھے۔ جیسے حضور نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی سنگی بنائے گا جس کے ساتھ تم ہجرت کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب میں نے ہجرت حضور کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ 2 اونٹنیاں خرید لی اور ان اونٹنیوں کو گھر میں باندھ کے رکھتے، باقی باہر چرنے لے جاتا ان کا غلام، ان اونٹنیوں کو گھر میں رکھتے، گھر میں چارہ، گھر میں پانی، گھر میں ان کی نوکری چاکری، کہ جس وقت حضور فرمائیں گے اسی وقت گاڑیاں تیار کر لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر یا صبح کو آتے تھے یا شام کو آتے تھے، یہ 2 موقع ہوتے تھے، یا صبح آتے یا شام آتے۔ لیکن جب حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا نا کہ اللہ تیرا کوئی سنگی بنائے گا، کہتی ہیں اس وقت نا ہم ہر وقت ہی حضور کا انتظار کرتے کہ کب رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا، دوپہر کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے تھے، یعنی گلی میں حضور آ رہے تھے ہماری طرف۔ حضور کا جسم مبارک ایسا تھا کہ جدھر رسول اللہ سفر کرتے تھے نا خوشبوئیں پھیل جاتی تھی، خوشبوئیں پھیل جاتی تھی، صحابہ کو پوچھنے نہیں پڑتا تھا حضور گئے کدھر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خوشبو آنے لگی، ہم نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے، تو میں نے اپنے ابا جی کو عرض کی کہ حضور آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی اہم بات ہے جو حضور دوپہر کے وقت دھوپ میں آ رہے ہیں۔ حضور گھر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک مشورہ کرنا ہے، ایک خاص بات ہے جو آپ سے کرنا ہے۔ تو کہتی ہے میرے والد نے کہا کہ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ حضور نے کہا کہ خلوت میں کوئی اور لاؤ، تو میرے والد نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی 2 غلام زادیاں ہیں، ایک عائشہ ہے اور ایک اسماء ہے، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ایک عائشہ ہے اور ایک اسماء ہے، یہ دونوں ہیں، بس تیسرا میں ہوں، آپ فرمائیے۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی، ہجرت کی اجازت۔ جیسے ہی حضور نے یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا تھا کہ صحبت، الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، آپ کا سنگی کون ہے؟ مجھے تو آپ نے روکا تھا کہ اللہ کی طرح سنگی بنائے گا، آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اب آپ کا سنگی کون ہے؟ کون آپ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحبۃ، ابو بکر سنگت تمہاری ہوگی، سنگی تمہارے ہوگے، تم میرے ساتھی ہوگے اس سفر میں۔ اماں فرماتی ہیں کہ یہ خوشخبری سن کے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے، مسرت کے، اور فرماتی ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، کہتی ہیں فواللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی، کہا ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر يبكي يومئذ، کہتی ہیں خدا کی قسم اس دن سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب بندہ خوش ہو تو خوشی میں بھی رو پڑتا ہے، اگر اس دن میں اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے نہ دیکھتی۔ میں نے اپنے والد کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا جب حضور نے کہا نا کہ میرے سنگی تم ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق خوشی کے ساتھ رو پڑے کہ اب میں حضور کا سنگی بنوں گا۔